اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتوں میں سے ہے جس سے سارے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دو چیزیں بیان کی، اس کے بعد النجم والشجر یسجدان۔ نجم کے معنی ہے ستارہ اور شجر کے معنی ہے درخت۔ کچھ مفسرین نے یہاں نجم سے مراد ستارہ لیا، کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ کے اوپر ستاروں کا سجدہ کرنا ہے کہ ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، سورج بھی سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ نجم کے ایک معنی بیل آتی ہے، جو کدو کی بیل ہوتی ہے، اسی طرح سے لوکی کی بیل ہوتی ہے جو نیچے زمین کے اوپر چلتی ہے، اور شجر کے معنی جس کا تنا ہوتا ہے، جو اٹھا ہوا ہوتا ہے، سٹیپ۔ تو اب ان دو کی قسم کھائی۔ اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ دو چونکہ دونوں کا تعلق ہے، زمین میں سے نکلنے والی چیزیں ہیں، اس لیے نجم سے مراد بیل اور شجر سے مراد درخت۔ دونوں طرف علماء گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ دونوں سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی سجدہ کرتا ہے اور یہ بیل بھی سجدہ کرتی ہے۔ یا اب اس کا کیا مطلب سجدہ کرنے کا؟ ہم جیسا سجدہ کرتے ویسا سجدہ؟ تو سجدے کے معنی ہے جھکنا، اپنے آپ کو گرا دینا، مطیع اور فرمانبردار بن جانا۔ ہاں، تو یہ دونوں اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہیں طبعی طور پر۔ جیسے کہ سجدہ کرنے والا آدمی کیسے اللہ کے سامنے گر جاتا ہے، اللہ نے ان کو بنایا اس طرح کا ہے کہ وہ گرے رہتے ہیں۔ ہاں، اور ایک مطلب یہ بتلایا کہ اس کا جو سایہ ہوتا ہے، شیڈو کا، وہ گرا رہتا ہے۔ جیسے یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، قرآن مجید میں دوسری جگہ آیا کہ ان کے سائے رائٹ سے لیفٹ کی طرف لوٹتے ہیں، تو وہ بھی زمین کے اوپر ہی تو چلتے، جو سایہ ہوتا ہے اوپر تو رہتا ہے۔ ایک دوسرا مطلب یہ بتلایا۔ اور تیسرا مطلب یہ کہ بھائی دیکھو سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، بس بات خلاص۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ سمجھ رہے؟ اس کی تسبیح کو تم نہیں سمجھتے۔ ابھی یہ وہ بات ہے نا کہ درخت تسبیح کرتا ہے، جو پیڑ پودا ہوتا ہے، اس پر بعض لوگوں نے انگلینڈ سے سوال آیا ایک دفعہ کہ جو باتھ روم ہوتا ہے کچھ لوگ وہاں پیڑ پودے رکھتے ہیں ٹوائلٹ میں، تو کہا کہ
اس طرح سے کرنا جائز ہے؟ تو میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، اس میں تکلیف کی کہ وہ تسبیح، میں نے کہا تم نے سن لی تسبیح؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تھے، جنگل میں لے جاتے تھے اور درختوں کو حکم کرتے تھے، درخت ایسے جمع ہو جاتے، آپ وہاں پہ اپنی فراغت کرتے، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلتی تھی زمین نکل لیتی تھی اپنا اندر۔ تو اب بات یہ ہے کہ بھائی درخت تسبیح کرتا ہے وہ اللہ کے لحاظ سے، مجھے اور آپ کو تو سنا ہی نہیں دیتا، اب خاموں کا دین میں نہیں اتنی سختی کر دینا کہ بھائی وہ تسبیح تم نے سنی ہو تو بتا دو، تو پھر بند کر دیتے۔ خیر، تو قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں۔ کہا یہ بھی سجدہ کرتے ہیں لیکن وہ سجدہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا سجدہ ہوتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے، اور ایک اور مطلب بھی ہے جس کو رازی نے لکھا ہے اور تھوڑا گہرا ہے، یعنی ڈیپ ہے۔ ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں تو بدن کا جو اوپر کا حصہ ہے ہمارا، اس میں پیشانی اور ناک، یہ جو چہرے کے اندر ہے، یہ زمین کے اندر لگ جاتے ہیں۔ یہ درخت اور یہ جو بیل ہے اس کا سر کہاں ہوتا ہے؟ جو جڑ ہوتی ہے نا اس کی روٹ، وہ زمین کے اندر ہوتی ہے، اسی لیے روٹ کاٹ دو گے تو پھر خلاص، روٹ نکال لو گے درخت خلاص ہو جائے گا، انسان کا سر نکال لیں گے خلاص ہو جائے گا۔ تو امام فخر الدین رازی نے یہ کہا کہ سجدہ کہتے ہیں پیشانی کو زمین پر رکھنے کا، سر کے اوپر کے حصے کو زمین پر رکھنے کا نام ہے۔ تو جو درخت ہے، جو بیل ہے، حقیقت میں ان کا جو سر ہے وہ زمین میں ہے اور ان کے جو پاؤں ہیں وہ ہوا میں۔ آدمی کا پاؤں حرکت کرتا ہے، چلتا رہتا ہے، ایسے ہی جو درخت کی ڈالیاں ہوتی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، پھیلتی رہتی ہے۔ تو جانور کا جو سر، درخت کا جو سر ہوتا ہے یا جانور کا بھی جو سر ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ پیتا ہے، کھاتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، یہ درخت بھی اسی سے کھاتے پیتے ہیں۔ جو جڑ ہوتی ہے نا وہی اس کا کھانا تیار ہوتا ہے، وہی سب اوپر سپلائی کرتا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ درخت کا اور اس بیل کی غذا اور پینا جڑوں سے ہے، اور سر بغیر زندگی کے باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح سے یہ بھی ان کی جڑوں کو نکال لیا جائے تو وہ بھی نہیں رہ سکتے۔ اور جو فرو ہوتے ہیں، درخت کی جو ڈالیاں ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کاٹ دیا جائے تو وہ تو بعد میں بڑھ بھی سکتی ہے۔ ان کا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی مشابہت ہے، جانور جو انسان جیسے سجدہ کرتا ہے پیشانی سے، یہ اپنی جڑوں کے ساتھ زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ ان کا سجدہ یہ ہے۔ تو النجم والشجر یسجدان، بیل یا ستارہ اور درخت یہ دونوں کے دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں اوپر بیان کی، ان نعمتوں کو واو کے ساتھ نہیں بتلایا۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، لیکن پھر آئے گا والنجم والشجر یسجدان، واو کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب آدمی کسی کے سامنے نعمتیں شمار کرتا ہے تو بہت زیادہ شمار کرتا ہے، تو کہتا ہے یہ کیا میں نے تیرے ساتھ، میرے ساتھ یہ کیا، تیرے ساتھ یہ کیا۔ ایسے موقع کے اوپر آدمی گناتا چلا جاتا ہے کہ تجھے اغنا کا بعد فقرک، اعز کا بعد ذلک، قوا کا بعد ذوفک، تجھے فقیری کے بعد بے نیاز کیا، تجھے ذلت کے بعد عزت دی، تیرے کمزوری کے بعد تجھے طاقت دی، بغیر واو کے بولتا ہے، اور کبھی کبھی واو کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں کو بہت زیادہ بتلانے کے لیے، میں نے تجھے ساتھ یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میری نعمتیں بے شمار ہیں، کبھی بغیر واو کے تو کبھی واو کے ساتھ۔
والسماء رفع. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ درخت کے مقابلے میں بیل کو پہلے بیان کیا، النجم والشجر یسجدان، النجم والشجر یسجدان، ان لوگوں کو میں سے دونوں میں سے بیل کو پہلے بیان کیا، درخت کو بعد میں بیان کیا. ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ اصل میں ادھر پہلے سورج آیا تھا، اس کے بعد چاند آیا تھا. ادھر شمس و قمر کے اندر پہلے سورج تھا اور دوسرے نمبر کے اوپر قمر تھا. تو اس کے ساتھ ایک قسم کا یہ ہو رہا ہے، شمس و قمر نجم و شجر، ایک قافیہ مندی جیسا ہو رہا ہے کہ وہاں پر قمر میں آخر میں را ہے، یہاں پر شجر میں را آخر میں. تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی ایسی باتیں کہ اگر آپ لوگ غور کرو نا تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی باریکی اور کتنی، اسی لیے اس کو دلہن کہا ہے، قرآن کی دلہن اس کو اسی لیے کہا. ہاں، پوئٹری جیسا ہوتا ہے. خیر، اور معنی کے اعتبار سے جو سجدے کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے وہ بیل کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے. اور جیسے اسی طرح سے سورج کی جو دھوپ جاتی ہے زمین کے اوپر، ایسے پھیلتی جاتی ہے، کہا یہ بھی اسی طرح سے پھیلتی جاتی ہے زمین کے اوپر، اس لیے وہاں پہلے سورج پہلے، یہاں پر پہلے اس کو بیان کیا. والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان کو بلند کیا اور ترازو کو اتارا. والسماء رفعها، سورج کا، آسمان کا کتنا فائدہ ہے، آسمان کو بلند کیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ترازو کو اتارا. ترازو سے کیا مراد؟ انصاف. کیا؟ انصاف. بھائی دنیا میں انصاف قائم ہوتا ہے تو بغیر ترازو کے انصاف سمجھ میں نہیں آتا. ایسے ہی دے دیا جائے تو کہتا کہ اس کو کم دیا اس کو زیادہ دیا، وہ کہا مجھے کم دیا اس کو زیادہ دیا، دونوں کو ایسا ہوتا ہے. لیکن جب ترازو سے تول کے دیتے ہیں تو ہر ایک کو اطمینان کے برابر ملا ہے. اسکیل، اب چاہے وہ ناپ کر دینا ہو یا وزن کے ساتھ دینا ہو، اللہ تعالیٰ نے میزان کا لفظ کہا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اس میں بھی ایک لطیفہ ہے. کیا لطیفہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے علم سے شروع کیا تھا، الرحمن علم القرآن، علم. اب لائے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، انصاف کو اتارا اللہ تعالیٰ نے، ترازو کو اتارا. تو یہ دو چیزیں علوم میں سب سے زیادہ اشرف العلوم اگر ہے تو قرآن کے علوم ہے. سب سے بڑھیا اگر علم ہے، یہ سب سے بڑھیا نالج ہے تو وہ قرآن کا علم ہے. اور اس کے بعد انصاف کا ذکر کیا اس لیے کہ دنیا میں سب سے اچھا اگر کوئی کام ہے وہ انصاف کا، سب سے مشکل کام بھی انصاف ہے. آدمی کو بچوں کے اندر انصاف کرنا، گھر والوں کے اندر انصاف کرنا ایک کٹھن مسئلہ ہوتا ہے. انصاف کرنا جس کو کہتے ہیں ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے، وہ انصاف ہے. انصاف کیا ہے؟ ہر ایک کا حق دیا جائے، جو اس مقام کا آدمی ہے اس کو اس کے مقام کے اوپر رکھا جائے، یہ انصاف ہے. اگر ادھر تھوڑا زیادہ جھک گئے ظلم ہو گیا، ادھر جھک گئے ظلم ہو گیا. تو جتنے بھی امور دنیا کے اندر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ترازو کو بیان کیا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے ان کے ساتھ قرآن اتارا، کتاب اتاری اور ترازو اتارا. قرآن میں دونوں کو ساتھ رکھا ہے تاکہ کتاب کے اوپر لوگ عمل کریں اور ترازو کے ساتھ انصاف کریں. اللہ تعالیٰ نے کتاب میں جو حکم دیا اس کو پورا کریں اور لوگوں کے اندر انصاف قائم کریں، اپنی ذات کے اندر قرآن کو اپلائی کریں اور دوسروں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں. اس لیے ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھتا ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ علم بہت بڑی نعمت ہے، یہاں تو نعمتیں شمار ہو رہی. تو انصاف، ترازو کون سی نعمت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ترازو کو بطور نعمت کے بیان کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نفوس، ہمارے دلوں کے اندر پاور کا یہ ہوتا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں پسند کرتا کہ فلاں مجھ پر غالب آ جائے، فلاں آدمی میرے اوپر ہیوی ہو جائے، کوئی یہ نہیں پسند کرتا ہے.
اگرچہ چھوٹی سی چیز کے اندر ہو، اس لیے کہ آدمی اپنی اس کے اندر بے عزتی سمجھتا ہے، تو اپنے مقابل کے لیے کبھی غلبے کو وہ نہیں رکھتا. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا دشمن یا اس کا مقابل اس پر غالب آ جائے. تو اگر انصاف نہ ہوتا تو شیطان کیا کرتا؟ اگر ترازو نہ ہوتا تو شیطان کیا کرتا؟ دلوں کے اندر کینہ ڈال دیتا. جیسے کہ آدمی کی عقل نہیں ہوتی، نشہ ہوتا ہے، جہالت ہوتی ہے، تو اس وقت آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جب علم ہوتا ہے تو پتہ چلتا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. آج دنیا میں وہی یہی رہا ہے کہ اپنا آدمی بول دیا بابا صحیح، اپنے مقابل کا نہیں غلط. یہی تو ہو رہا ہے دنیا میں. پوری دنیا جان رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے. وہ پترکار کہتا ہے کہ یار عجیب بات ہے، ان کے آدمی مرتے ہیں تو طوفان مچ جاتا ہے، 26 مر گئے، 12 مر گئے، ان کے ہزاروں مر گئے، کچھ بھی نہیں کہا کہ یعنی ان کو جینے کا حق ہے، ان کو جینے کا حق نہیں. یہ تو عقل سے بھی بالکل دور بات ہے. لیکن پھر بھی ٹرمپ کو اپنا ایک پاور دکھانا ہے، اس کو ایک نیک نامی مل رہی ہے تو کہتا ہے کہ یہ برابر ہے. یہ ہے دنیا. جب تک علم نہیں ہوگا آدمی سمجھے گا نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو علم ایک نعمت. اچھا، تو علم اور عقل یہ اس دنیا کی عمارت اور بلڈنگ کے باقی رہنے کا سبب ہے. علم اور عقل اس دنیا کے. کوئی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ سے مکان ملا، بڑی بلڈنگ ملی، لیکن ہے بھی عقل کا بالکل اندھا، عقل نہیں ہے، کیا ہوگا؟ گھر کو ویران کر دے گا. کتنے اچھی بلڈنگ ہو، کتنا بڑا اچھا بنگلہ ہی کیوں نہ دیا ہو، لیکن عقل ہوگی تو ویران گھر کو بھی آدمی آباد کر کے دکھائے گا. کیا اس کے اندر صفائی ستھرائی اور اس کو اس طرح کر کے دکھائے کہ دیکھو یہ. تو دنیا کا بقا، عالم کا بقا علم سے ہے، عقل سے ہے. اسی طرح سے حکمت کے درجے میں انصاف بھی ہے، اور انصاف کے لیے بنیادی چیز ترازو ہے. اس نے ترازو کو نعمت قرار دیا، وہ نعمت کاملہ ہے. ہاں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے ہوتی ہے اس لیے اس کی قدر نہیں ہوتی. جب تھوڑی دیر کے لیے وہ ہماری نظروں سے غائب ہوتی ہے تو پتہ چلتا اچھا یہ اتنا قیمتی تھا. آدمی کی قیمت اس وقت ہمارے کہتے ہیں کہ قدر نعمت بوقت زوال نعمت. قدر نعمت بوقت زوال نعمت. نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب نعمت چلی جاتی ہے. پانی کتنی قیمتی چیز ہے، لیکن گرمی کے موسم میں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں آپ کو صاف پانی نہیں ملا، پتہ چلا ارے یار اتنے دن گھروں کے اندر ہم نے پانی پیا، کبھی سوچا نہیں کہ اتنی بڑی نعمت ہے. بیوی گھر پہ ہوتی ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا. کچھ دن کے لیے اپنے میکے چلی جاتی ہے یا کئی سفر میں، آدمی کو نانی اماں یاد آ جاتی ہے. نانی اماں یاد آ جاتی ہے کہ بیوی کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں بالکل ٹائم پہ کھانا. ارے گھر کا نظام ہی صحیح نہیں رہتا. کوئی بڑی چیز پڑی ہے تو وہیں پڑی ہے. لیکن اللہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، آپ تفسیر کے ذریعے صرف یہ نہیں، قرآن میں سب کچھ سکھاتا ہے. ہم لوگ ایک اچھا ایک انسان بن سکتے ہیں. ہاں، ہم لوگ کیوں بیٹھتے ہیں، بات کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے ایک انسان بنے. ہم لوگ ایک انسان بنیں گے، دوسرے کی قدر سمجھیں گے کہ یہ بھی ہمارے لیے، ہماری کمیونٹی میں بڑا قیمتی آدمی ہے، یہ بھی بہت سے معذور ہے لیکن یہ بھی بڑا قیمتی. ہر آدمی کی قیمت ہمیں محسوس ہوگی اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بلند کیا، کیسا دکھ رہا ہے، اور اس کا درجہ بھی اونچا رکھا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام وہیں سے آتے تھے. جبریل امین اوپر سے ہی اترتے تھے، اللہ کے حکم آتے تھے، فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے، اس لیے وہ رتبتاً بھی آسمان کا درجہ اونچا ہے. اور بعضوں نے یہ کہا کہ اس کو ایک چھت بنایا ہے. رفعہا کا مطلب یہ کہ نیچے سے اوپر کی طرف بندوں کی مصلحت کے لیے، اور ان دونوں کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. زمین اور آسمان کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے. آسمان تو ایک دھواں ہے. کیا ہے؟ ایک دھواں جیسا لگتا ہے، اور جو پانی کی موجیں زمین کے اوپر اس سے بھاپ لے کر اوپر جاتا آدمی کو دکھتا ہے ایسا کہ تو دھواں جیسا ہے، لیکن وہ ہمارے اس کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے.
ووضع المیزان، میزان کو اتارا کر دو مطلب ہوتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کو مشروع کیا، ایک تو یہ مطلب انصاف کو مشروع کیا، یعنی انصاف کرنے کا حکم دیا کہ حقدار کو اس کا حق دو، اور جو حقدار ہے اس کا پورا پورا حق پہنچاؤ، تاکہ عالم کا معاملہ انتظام کے ساتھ رہے، درست رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بالعدل قامت السماوات والارض، آسمان اور زمین کا نظام برابر چلے گا انصاف ہی سے، انصاف ہی سے. آج دنیا میں انصاف نہیں، دیکھو برکتیں ختم ہو گئی، ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک ظلم چھایا ہوا ہے. ہاں، مر رہے لوگ، مرنے دو، ہمارے مقاصد حاصل ہونے چاہیے، اور کچھ نہیں. پوری دنیا بات کر رہی، اپنی کرسی بچانے کے لیے کم مارو. ان کو بھی اب آنکھیں کھل گئی کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے. ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے سمجھدار لوگ رکھے ہیں. یہودیوں میں بھی آج بھی ایسے لوگ ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہم نہ کہہ رہے کہ ہماری حکومت کہیں نہیں رہے گی، مت کرو، سمجھا رہے ہیں. ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے معتدل مزاج کے لوگ رکھے ہیں. پورا آوا کاوا نہیں بگڑا ہوا ہے کہ بھائی سارے ہی لوگ خراب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کو مشروع کیا، انصاف رکھا کہ لوگ انصاف کریں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انصاف کا قرآن، کیا قرآن اور میزان اگر انصاف کے معنی میں ہے تو پھر اس کا معنی بھی قرآن ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا. ووضع المیزان، اگر میزان کے معنی انصاف ہے، قرآن کیا چاہتا ہے؟ قرآن بھی تو انصاف ہی بتلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کو زمین کے اوپر نافذ کرنا، یہی تو انصاف. بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان کیا؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، غریبوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اس کو اس کا حق دو، بیوی کا اس کا، بچوں کا ان کا حق دو، بچیوں کا ان کا حق دو، بیوی سب کا، ہر ایک کا اپنے اپنے مقام کے اوپر رکھو. یہ قرآن کا اور شریعت کا حکم ہے. اس لیے اگر یہ کہیں کہ ووضع المیزان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ میزان کا معنی وہ چیز جس کے ذریعے چیزوں کی مقدار معلوم ہوتی ہو کہ یہ کتنا گرام ہے، یہ کتنا لیٹر ہے، اس کے اندر یہ اس کا وزن. ما یعرف به مقادیر الاشیاء، ہر وہ چیز جس کے ذریعے چیزوں کی مقدار معلوم ہوتی ہو، کوانٹیٹی معلوم ہوتی ہو. تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے چیزوں کو تولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا تاکہ دنیا کے اندر لوگ انصاف کے ساتھ چل سکے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. علامہ زمخشری نے اسی پر اتفاق کیا ہے کہ اللہ نے وہ تولنے کی چیز بھیجی ہے دنیا کے اندر. یہ کب سے شروع ہوا تولنے کا؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ تولنے کا شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی ماپنے کی چیز یا تولنے کی چیز یا کوئی میزر کرنے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی. اور حضرت قتادہ فرماتے کہ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ اعدل یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے تو انصاف کر، کما تحب ان یعدل علیک، جیسے تو چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ انصاف کیا جائے، تو بھی لوگوں کے ساتھ انصاف. ہم لوگوں کے ساتھ بھی انصافی کریں اور خود امید رکھیں کہ ہاں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خود یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خوب رسپیکٹ کرو، خوب عزت کرو، اور جب دوسرے کو موقع دینا کا نہیں. اسی طرح سے قتادہ فرماتے ہیں کہ اوفی کما تحب ان یوفی لک، تو بھی پورا پورا ادا کر جیسے تو چاہتا ہے کہ تجھے پورا پورا ادا کیا جائے. فإن العدل صلاح الناس، اس لیے کہ انصاف میں لوگوں کی صلاح ہے، لوگوں کی بھلائی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں اتارا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تطغوا فی المیزان، یہ اس لیے اتارا تاکہ تم میزان کے اندر حد تجاوزی نہ کرو، ظلم نہ کرو. تو لفظ میزان اوپر بھی گزرا ووضع المیزان میں، اور یہاں بھی میزان آیا اللہ تطغوا فی المیزان. تو کیا دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہے یا دونوں سے الگ الگ مراد ہے؟ اصل میں میزان کے ایک معنی انصاف کے ہیں، میزان کے ایک معنی ہے ترازو کے، میزان کے ایک معنی ہے جس چیز کو تولا جائے اس کو بھی میزان کہتے ہیں. ایک ہی لفظ یہاں پہ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اگر یہ معنی مراد لیتے ہیں پہلے کے اندر ہم انصاف مراد لیں
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے انصاف کو، تاکہ تم لوگ انصاف کرنے کے ترازو کے اندر جو اعلیٰ ہے اس کے اندر حد تجاوزی نہ کرو۔ اور اگر معاملہ الٹا ہو جائے کہ پہلے سے مراد اللہ تعالیٰ نے ترازو اتارا ہے اور تاکہ تم انصاف کرنے کے اندر حد تجاوزی نہ کرو، دونوں معنی ہو سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، میزان میں حد تجاوزی مت کرو، اس کا مطلب یہ کہ تولنے میں، تو اللہ تعالیٰ نے وزن کیوں نہیں کہا کہ وزن کرنے میں حد تجاوزی مت کرو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تولنے کے لیے صرف وزن ہی نہیں ہوتا ہے، تولنے کے لیے ایک ناپنا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ لیکوڈ کو ناپ کے لیٹر کی شکل میں دیا جاتا ہے، اور کپڑے کو جیسے پیمائش کے ذریعے دیا جاتا ہے، تو ساری چیزیں اس میں آ جاتی ناپ تول کے اندر۔ اگر صرف میزان کہہ دیتے تو پھر تو ترازو والی بات آ جاتی۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کے پیچھے علماء نے محنت کی اور اس کے پیچھے سمجھا کہ کیا کیا جائے۔ چوں ترازو تو کجبوت و دعا راست چوں جوئی ترازو جزا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تیرا ترازو تو ٹیڑھا رہتا ہے، اور جب ترازو تولنے کی باری آتی ہے تو سوچتا ہے کہ مجھے پورا بھر پر کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی خود بھی کرے ایسا لوگوں کے ساتھ کہ اس کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے۔ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ایسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر آپ دھوکہ دو گے تو آپ کو بھی کوئی شیر کے ماتھے سوا شیر ملتا ہے، تو آپ کو بڑا دھوکے باز ملے گا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ انصاف کے ساتھ ترازو کو قائم کرو، ترازو کو سیدھا رکھو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی گزر رہا تھا، مر رہا تھا، تو بول رہا تھا کہ دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ وہ بیچارہ بولتے جا رہا تھا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بول رہا ہے، اس کا عمل کیا تھا؟ کہا کہ وہ ترازو میں وہ دو بات رکھتا تھا تولنے کے لیے، جب دینے کی باری آتی تو وہ چھوٹے والے سے دیتا تھا، اور جب وصول کرنے کی باری آتی تو وہ بھاری والے سے لیتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دونوں کو توڑ دیا، یہی دو پہاڑ ہیں۔ تو یہ تو اچھی چیز نہیں ہے کہ آدمی خود تو برے کام کرے اور دوسروں سے اچھی تمنائیں رکھے۔ قرآن کہتا ہے وہ اقیم الوزن بالقسط، تم ترازو کو درست قائم کرو، ولا تکسروا المیزان۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ کا مطلب صرف نہیں کہ تولنے میں، بولنے میں بھی، افعال میں بھی، اقوال میں بھی، کوئی کام کرو اس میں بھی حد سے زیادہ مت کر دو، ہے جو جس درجے کا ہو اسی پر رہے۔ اب کوئی بیچارہ حافظ بھی نہیں، اس کو کہا مفتی صاحب کہنے لگ جاؤ، ہے جو بیچارہ حافظ بھی نہیں ہے اس کو تم مفتی صاحب کہنے لگ جاؤ۔ وہ بیچارہ اب وہ مفتی نہیں ہوگا اور آپ نے مسئلہ پوچھ دیا تو وہ کہہ دے گا کہ بھئی اب میرا نام باقی رکھنے کے لیے کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو سندیں دی جاتی ہے، سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے۔ جو آدمی نہیں ہے اس کو تم نے دے دیا، لوگ سمجھے کہ دیکھو سند ہے اس کے پاس، کیونکہ آج کی دنیا تو ایسی ہے، ایبیلٹی تھوڑی دیکھی جاتی ہے، سرٹیفکیٹ دیکھا جاتا ہے، سرٹیفکیٹ ہاں ہے، اب چاہے کچھ بھی نہ ہو صلاحیت میں۔ تو افعال اور اقوال سب کے اندر ترازو صحیح رکھو، درست رکھو۔ ولا تکسروا المیزان، تول کو کم کر کے مت دینا، کمی کر کے مت دینا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد ترازو پر رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ انصاف قائم ہو، اور تم کم کر رہے تو اس کے مقصد کے خلاف ہے، تو پھر ایسے ہی دے دو۔ جب تمہیں انصاف کے ساتھ تول کے نہیں دینا ہے تو پھر اندر رکھتے کیوں؟ صرف دکھانے کے لیے کہ ہم نے تولا ہے۔ ولا تکسروا المیزان، یہاں پر لا تکسر المیزان کا مطلب یہ تولی ہوئی چیز کو کم کر کے مت دو۔ قرآن مجید کا جو قرآن کا جو لفظ ہے نا، قرآن، یہ قرآن کا لفظ پڑھنے کے معنی میں بھی آیا، کتاب کے معنی میں بھی آیا، جو پڑھا گیا اس کے لیے بھی آیا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ لفظ قرآن
کئی معنی میں، جیسے کہ یہ میزان یہاں پہ ترازو کے معنی میں، انصاف کے معنی میں، تولی ہوئی چیز کے معنی میں، کا قرآن کا لفظ بھی اسی طرح سے. دیکھو کتنی مناسبت ہے. اب آپ تاجروں کو حدیث میں کیوں فضیلت آئی؟ انصاف کرنے والے تاجر کو کیوں کہا ہے؟ صدیقین کے ساتھ شہداء، ان کا مقام اتنا اچھا کیوں کر دیا تاجروں کا؟ جو کہ انصاف والا ہو. تجار هم الفجار، تاجر کا کہ وہ نالائق ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کے لیے نہیں. جو بے انصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں. باقی انصاف والا تاجر، اس کی بڑی قیمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ترازو اتارا ہی تھا اس لیے کہ اس سے انصاف کیا جائے، اور اسی کو ہم استعمال کریں کس کے لیے؟ بھئی قرآن آیا تھا اسی لیے کہ ہم ساری بدعات اور خرافات کو، رسومات کو نکال لیں. لیکن اسی قرآن کو ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ رسموں کے لیے. ابھی مجھے کسی نے بھیجا تھا کوئی اس طرح کا آڈیو یا ویڈیو کچھ تھا، اس کے اندر یہی بات تھی جو 30-40 کی بات تھی کہ اس طرح سے بیٹھ جاتے قرآن. ارے کچھ ملتا نہیں، یہ رسم و رواج ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے چپ چاپ بخشتے رہو. سمجھ رہے ہیں؟ ہر جو و ہر بھبا کے بازو تو، کم کند از قید ترازو تو، ہست یکا یک ہما بر جائے خیش، روز جزا جملہ بیارند پیش. ہر جو کا دانا یا کوئی بھی دانا، جو کچھ تو تیرا ہر کم کرتا ہے نا، وہ تیرے ترازو کی مکاری سے یہ قیامت کے دن سب چیزیں لاگے لائی جائے گی. بات و نمایت نہانیت را، کم دہی و بیش ستانیت را. اس دن تیری کچھ بھی پوشیدہ باتیں ہیں سب سامنے لائی جائے گی. جو کچھ تو نے کمی بیشی کی ہے اس کو سامنے لایا جائے گا. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ فرمایا کہ ترازو میں کمی کر کے مت دو. سوال یہ ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس میں پہلے آسمان کو بیان کیا اور اس کے بعد وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. 2 چیزیں ہیں، یہ مولانا سمجھیں گے کیونکہ گرامر سے تعلق رکھتے ہیں. السماء رفعها، پہلے سما آسمان نام کی چیز کو پہلے بیان کیا، اس کے بعد ورب لائے. اور وَوَضَعَ الْمِيزَانَ میں پہلے ورب لائے اور بعد میں کرتا لائے، یعنی فاعل کو لائے یا مفعول کو لائے. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، وضع فعل، میزان مفعول، کہ مفعول کو بعد میں لائے. کہ ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ پہلے وَالسَّمَاءَ اس کو لائے؟ اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے کلمات کے اندر آگے پیچھے کچھ بھی کیا ہے وہ کوئی نہ کوئی حکمت کی وجہ سے کیا ہے. اصل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کو بیان کیا. علم القرآن 1، خلق الانسان 2، علمہ البیان 3، وضع المیزان ترازو کو. یہ چاروں کو پہلے ورب لائے اور بعد میں اس کا مفعول لائے. اس کے مقابلے میں الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء رفعها والارض وضعها، یہاں پر پہلے ورب نہیں لائے، پہلے کوئی چیز لائے اس کے بعد. کہا یہ ڈفرنس کیوں کیا اللہ تعالیٰ؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے امام رازی نے یہ لکھا کہ اصل میں جو نعمتیں خاص انسان کے ساتھ تھی، انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ورب کے ساتھ بتلایا. ارے ہم نے کیا تمہارے ساتھ ایسا، ہم نے تم کو قرآن سکھایا ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا، اللہ تعالیٰ نے ترازو کو اتارا. یہ جو انسان کے لیے خاص چیزیں تھیں اس کو بیان کی، اور ساری مخلوق کے لیے جو چیزیں تھیں اس میں ورب کو بعد میں لائے. اس میں کوئی خاص نہیں. سورج کا فائدہ صرف انسان نہیں اٹھاتا ہے، ہر جانور اٹھاتا ہے، درخت نباتات ہر ایک اٹھاتے ہیں. اسی طرح سے چاند کا فائدہ بھی، اسی طرح سے یہ بیل ہے صرف انسان نہیں کھاتا ہے، اس کا پھل جانوروں کو بھی ملتا ہے. درخت ہے صرف انسان فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کے سائے سے اور جانور بھی فائدہ اٹھاتے، اس کی پتیاں کھاتے، کیا کیا نہیں ہے.
اسی طرح سے زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے، صرف انسان نہیں فائدہ اٹھاتے، ساری مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہے. تو یہ چونکہ ساری مخلوق کے لیے ہے، یہ فرق ہے دونوں کا. ایک اور سوال، اللہ تعالیٰ نے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمان کے ساتھ کس کا تعلق ہے؟ آسمان کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ زمین آتی ہے. تو آسمان کو پہلے بیان کیا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آخر میں کیا لیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، آسمان یہاں زمین یہاں اور بیچ میں ترازو لے آئے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، پہلے آسمان، اس کے بعد ترازو کی ساری باتیں آ گئی، اس کے بعد پھر زمین. ایسا کیوں کیا؟ ہمیشہ تو زمین اور آسمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، یہاں پر ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اصل میں زمین اور آسمان درست اسی وقت رہ سکتے ہیں جب کہ انصاف ہوگا. جہاں بھی انصاف نہیں ہوا، ظلم ہوا، کہتے ہیں ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کافر کی حکومت کو چلا لیتا ہے لیکن ظالم کی حکومت کو نہیں چلاتا. یاد رکھو، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے نہیں مارا جبکہ اس نے کہا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، نہیں مارا. کب مارا اس کو؟ جب اس نے کلنگ شروع کیا. فرعون نے جب بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تب اللہ تعالیٰ نے پکڑا، ظلم کیا. تو اللہ تعالیٰ ایک کافر کی حکومت کو چلا لیتا ہے لیکن ظالم کی حکومت کو نہیں چلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان، پھر دور جا کے زمین اور بیچ میں ترازو، اس لیے کہ زمین و آسمان کا معاملہ درست رہ سکتا ہے جبکہ انصاف ہو. اور دوسرا اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ دیکھو میزان عقل جو ہے، میزان عقل کا جو ترازو ہے وہ روح اور جسم کے بیچ میں ہے. اگر آپ نے ان دونوں کو انصاف کے ساتھ رکھا، روح کے ساتھ روح کا حق ادا کیا، جسم کو جسم کا حق ادا کیا، ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کریں گے تو انسان جنت تک پہنچ جائے گا. لیکن اگر انسان ان دونوں میں انصاف نہیں رکھا، اس نے روح اور جسم میں عقل سے کام نہیں لیا، نفس کو اس نے نفس کے اوپر چلتا رہا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. روح اصل آباد تو روح کو کرنا ہے اور نفس کو تو اس کے خلاف کرنا ہے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے رکھا. اب یہاں پھر سوال ہو جائے گا کہ مخلوق کے لیے، بعض لوگوں نے انام سے مراد انسان لیا ہے، تب تو سوال ہوگا کہ یہ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ بتلا رہے. کہا بھائی انسان کے لیے انام کے معنی مخلوق، تب تو کوئی سوال ہی نہیں. اور اگر انسان مراد لیتے تب بھی اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اس لیے انام انسان کو کہا کہ زیادہ فائدہ انسان اٹھاتا ہے زمین سے. وہ اس میں کھیتی بھی کرتا ہے، اس میں مکان بھی بناتا ہے، مسجد بھی بناتا ہے، مندر بنانا مسجد مندر کا کرتا ہے. تو زمین سے زیادہ فائدہ انسان اٹھاتا ہے، اس لیے اس کا نام لیا، ورنہ زمین سب کے لیے ہے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس زمین کے اندر میوے ہیں اور کھجور ہے گلاف والے. کھجور کیا لگتی ہے؟ کھجور کو ہم نے کیا کہا تھا؟ بھول گئے تو پھوپھی کہا تھا. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا یہ انسان کی پھوپھی ہے، آدم کے اولاد کی پھوپھی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حدیث میں ہے اکرم امت الرجل او کما قال، انسان کی پھوپھی کا اکرام کرو. تو پھوپھی کون ہے؟ کھجور کا درخت. اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو جو گاڑا تھا، گاڑے کے اندر کوئی چیز بچی تھی، اس سے کھجور کا درخت تیار ہوا ہے. اور یہ کوئی حدیث نہیں ہے، وہ تو حدیث ہے کہ اس کو پھوپھی کہا گیا، وہ تو حدیث ہے. لیکن ایک اور بات بھی عام کتابوں کے اندر لکھی جاتی ہے، گوگل کے اندر بھی لکھا ہے، روح البیان کے اندر بھی لکھا ہے کہ جب شیطان گیا اور آدم علیہ السلام کے اندر گھسا، گھس کے نکل گیا، کہا کہ اس کا ارادہ پکا نہیں ہوگا، یہ ارادے کا پکا نہیں ہوگا. انسان وہ تھوک کے چلا گیا، شیطان آدم کے پتلے پہ تھوک کے چلا گیا. تو جہاں تھوک لگا تھا یہاں سے نکال لیا، اس سے کتے کو پیدا کیا، اس سے کتے کو تیار کیا. سمجھ رہے؟ تو اس لیے اس کا جو لعاب ہوتا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا ہے.
خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، زمین کے اندر میوے ہیں اور کھجور ہے جو گلاف والے ہیں۔ یہ کھجور جو ہمارے سامنے آتا ہے تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو اندر بند ہوتا ہے، اس میں سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فاکہہ کے اندر اشارہ کیا درختوں کی طرف، فیہا فاکہۃ، میوے کے درخت ہیں، اور آگے آئے گا والحب ذو العصف والریحان، اس میں نباتات کی طرف اشارہ ہے جس کا جو درخت نہیں ہے، خوشبو بھی ہے اور گھاس بھی ہے، اس طرح کی چیز۔ تو فاکہہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آدمی مزہ لینے کے لیے کھاتا ہے، جس کے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے۔ کھانا کھا لیا آپ نے تو کیا کہیں گے، ارے کچھ فروٹ ووٹ ہو تو نکالو، ہے ہاں کچھ فروٹ ووٹ نہیں، فروٹ وہ بھی میٹھا، پھر حلوہ ولوا والی بات آ جائے گی، نہیں فروٹ، آئس کریم بھی تو ہر ایک کو نہیں چلتی۔ دیکھو انگور ہے، سیب ہے، ہاں بنانا ہے، اس طرح کہا کہ کچھ میوہ بھی والا فروٹ لاؤ کچھ، تو جو فاکہہ ہے اس کو بطور مزے کے کھایا جاتا ہے۔ اور اصل میں یہ فاکہۃن کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، اس کا وزن جو ہے الگ الگ معنی میں آیا ہے۔ پھر بعض پھلوں کا نام بن گیا ہو، بعض پھلوں کے لیے اس کو کہا گیا کہ یہ پھل، کھجور کو الگ رکھا ہے، کھجور کو انگور اور ان کے ساتھ نہیں رکھا، تو اس کا الگ حق رہتا ہے۔ والنخل ذات الاکمام، ہاں تو فاکہۃ کو نکیرہ لا کے اشارہ کیا، یعنی اس کو الف لام نہیں لگایا، الفاکہہ نہیں کہا، فاکہۃ کہا، اشارہ اس بات کی طرف کہ بہت سارے قسم کے پھل اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اگائے ہیں۔ اور والنخل ذات الاکمام کے اندر کھجور کی طرف اشارہ کیا، جو اکمام کا جو لفظ ہے وہ یوں سمجھو کہ یا تو اس کا یہ پلورل ہے کمن کا یا کمن کا۔ اگر کمن مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کور ہے، اس کور کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں اس میں آ جائے گی، اس کا جو گٹھلی ہے وہ بھی آ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں کھجور کے درخت کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کھجور، نخل کے معنی کھجور نہیں، کھجور کا درخت، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں انگور کا، جو انگور کا پھل ہوتا ہے جس کو عنب کہتے ہیں اور اس کی جمع آناب آتی ہے، وہ لائے، اس کا درخت نہیں لائے۔ اور کھجور کے لیے کھجور کا پھل نہیں کہا، کھجور کا درخت کہا، اس لیے کہ کھجور کے پھل کے مقابلے میں کھجور کے درخت کے زیادہ فائدے ہیں۔ کھجور کے پھل کے مقابلے میں کھجور کے درخت کے بہت فائدے ہیں، اس کے برتن بنتے ہیں، اور اپنے مکان بنانے کے لیے اس کا جو لکڑی ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اس کے پتوں سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اور یوں کہا جائے کہ ایک جنتی درخت ہے۔ اس کے لیے ایک روایت میں آپ کو سناؤں جس کو تفسیر ابن کثیر کے اندر امام شعبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ قیصر روم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور یہ خبر دی کہ میرے جو قاصد جو آپ کے یہاں آئے تھے وہ میرے پاس آ گئے، آپ کی طرف سے میرے پاس آ گئے۔ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے یہاں کوئی ایسا درخت ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی کوئی بھلائی کی چیز نہیں دکھتی، اس کے جو پتے نکلتے ہیں وہ ہاتھی کے کان کی طرح ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے ایسے ہاتھی کے کان کی طرح، پھر وہ پھٹتا ہے پتے، اس میں سے موتی کی طرح چیز نکلتی ہے، موتی کی طرح، اور پھر وہ سبز ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ سبز قسم کا پتھر ہو، پھر وہ لال ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یاقوت احمر ہے، پھر وہ پھلدار ہو جاتا ہے، اس کو پھل لگتے ہیں، وہ پھل پک جاتے ہیں تو وہ تو ایسے لگتے ہیں جیسے کیونکہ بہت بہترین فالودہ بنایا ہو۔ کھجور کا جو نیا نیا جو ہوتا ہے نا بالکل تازہ تازہ، وہ اتنا ایسا لگتا ہے جیسے شیرہ اندر سے نکل رہا ہو، ایسا فالودے جیسا لگتا ہے۔
پھر وہ سوکھ جاتا ہے وہ پھل. تو سوکھ جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر پہ رہنے والے کے لیے عزت کا سوال ہے, وہی کھا کے آدمی زندگی گزار دے گا. سفر کے اندر کوئی جائے گا تو اس کا توشہ لگے گا. تو ہمارے قاسم نے اگر یہ بات کہی ہے, جو اگر سچ ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جنت کا پھل ہے, یہ جنت کا پھل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط میں لکھا کہ یہ عبداللہ یعنی عمر ابن خطاب کی طرف سے ایک خط ہے جو امیر المومنین ہے, قیصر روم کی طرف لکھ رہا ہے کہ آپ کے قاصدوں نے سچ بات کہی ہے, یہ درخت ہمارے پاس ہے اور یہ وہی درخت ہے. سننا یہ بات, اس کو کہتے ہیں, میں بعد میں بتا رہا ہوں, یہ وہی درخت ہے. ہی الشجرۃ التی انبتها اللہ علی مریم حین نفست بعیسی ابنها فاتق اللہ. کہا کہ یہ وہی درخت ہے کہ جب مریم نے عیسیٰ کو پیدا کیا تھا, یعنی بچہ جنا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی, تو اس وقت مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگایا تھا, ہاں, کھجور کا. نے کہا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِي النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. تم اس درخت کو ذرا ہلاؤ تو پتے تمہارے پاس پھل گریں گے, اس کو کھاؤ پیو. پھر آگے بتایا کہ اللہ سے ڈرو, عیسیٰ کو خدا مت بناؤ. عیسیٰ خدا نہیں ہے, عیسیٰ کو تو مریم نے جنا تھا, خدا کوئی کسی عورت سے جنتا تھوڑی ہے, تو تم عیسیٰ کو خدا بنا رہے. دائی کو چاہیے کہ دعوت کا موقع نہ چھوڑے, جب موقع آوے تو دعوت دے. آپ نے دعوت دی اور جو حقیقت تھی وہ بھی بتائی کہ یہ کھجور کا درخت, اور یہ کہ بھائی جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں خدا ہو سکتا ہے, تم ان کو خدا مانتے ہو. خیر, تو وفاکہۃ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. امام راضی فرماتے ہیں کہ فاکہہ سے مراد پھلدار درخت ہے, اس لیے کہ جو درخت ہوتے ہیں ان میں افضل درخت وہ ہوتا ہے جو پھلدار ہو. کیا؟ جو درخت پھلدار ہو وہ افضل درخت. بعض فرق درخت ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر پھول آتا ہے ختم, کوئی پھل ول نہیں آتا ہے, وہ کامل درخت نہیں ہے. کامل تو وہ ہے کہ جو دوسرے کو بھی پیدا کر سکتا ہو, اس کا جو بیا ہوگا تو اسے دوسرا تیار ہوگا, یہ ہے. اور یہ درخت دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جو صرف میوہ کھانے کے لیے ہوتے ہیں بس, بعض وہ ہوتے ہیں کہ جس کی غذا بنائی جاتی ہے, جس کو غذا کے طور پر, جیسے اناج دانا اس طرح کی چیزیں, اس کے ذریعے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو پھل کے بھی لائق ہوتی ہے اور اس سے کبھی کبھی اناج کا بھی کام لیا جاتا ہے. دیکھو, بھوکا آدمی جب پھل کے سوا کچھ نہیں پاتا ہے تو پھر اسی سے فائدہ اٹھائے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شام کو کھایا کھانا نہیں, میں ایپل کھا کے سو جاؤں گا, ایسا کہتے. تو ایپل کو اس طرح سے بھائی روٹی کی جگہ پہ, چاول کی جگہ پہ اس کو کھا لیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کھجور کا دیکھو, کھجور کے ذریعے وہ لوگ اس کا سالن بھی بناتے ہیں. کھجور کا روٹی کے ساتھ کھجور کو کھاتے ہیں. ہم لوگوں نے شاید دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. کھجور کی ہر چیز سمجھی جاتی ہے, جس گھر میں کھجور ہوتا ہے وہ بھوکا نہیں رہتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ فاکہہ کو پہلے بیان کیا اور کھجور کو بعد میں بیان کیا, ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے نارمل چیز کو بیان کیا, اس سے بعد میں نیچے سے اوپر کی طرف گئے ہیں, کیونکہ میوے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ کھجور کے فائدے سے کم ہوتا ہے, اور میوے کا فائدہ اناج سے کم ہوتا ہے. آدمی کو ایسا کہو کہ پھل کھاتے رہو تھک جائے گا, کہا نہیں یار روٹی کے بغیر ہم کو نہیں چلے گا. کسی کو کہا گوشت کھاتے, کہا بھائی سب چلے گا لیکن روٹی یا چاول تو چاہیے ہم کو. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایسی چیز بنائی ہے. سارے دنیا کے اندر اناج کو کھایا جاتا ہے, اناج کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے میوے سے ابتدا کی, پھر کھجور کا ذکر کیا, پھر دانوں کا والحب العصف والریحان, پھر آگے چل کے خوشبو کا تذکرہ آیا. خوشبو بھی ایک چیز ہے جس کو آگے چل کے بات ہوگی اس کے اوپر. تو جو دانہ ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اناج ہے جس کو کہتے ہیں, انسان کے مزاج کے موافقت اس کو ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اناج کو ساری جگہ کے اوپر پیدا کیا, کھجور کو ہر جگہ نہیں پیدا کیا. فیجی کے اندر کھجور کے درخت اگتے, یہاں بھی اگتے ہیں کھجور کے درخت, پھر پھل نہیں لگتے.
لیکن وہ پھل ہی کس کام کا جو کھانے میں نہ لگے. فجی میں دیکھا درختوں کو لیکن پھل نہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. گرم زمین چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، فاکہہ کو بغیر توپی کے لائے الف لام کے، اور النخل کو الف لام کے ساتھ لائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں جو کھجور ہے وہ اناج کی طرح ہے، اس کو سال بھر ضرورت پڑتی ہے اور وہ ہر موسم میں ملتا ہے. بھائی اناج جو ہوتا ہے وہ پورا سال ملتا ہے، لیکن جو میوہ ہوتا ہے وہ پورا سال نہیں ملتا. جی کہتے تھے اب ایپل کبھی کبھی نہیں بھی ملتا تھا. بعض فروٹ ایسے تھے کہ نہیں ملتے، جو اس کا موسم ہوتا تھا تب ملتا تھا. اور تو جو قوت ہے، روزی جس کو راشن کہیے، اس کی ضرورت ہر زمانے میں ہر جگہ کے اوپر پڑتی ہے. اور میوہ بعض جگہوں پہ مل جاتا ہے، بعض وہ بھی ہر ایک کو نہیں ملتا ہے. ہاں اب آپ کو بتا دیں کہ ایک زمانے میں جب ہم لوگ انڈیا کے اندر جس وقت تھے چھوٹے، تو اس وقت بعض خاندان ایسے تھے جو کیلا اور امرود ہی کو پھل سمجھتے تھے. ان کے یہاں ایپل نہیں پہنچتا تھا، ان کے یہاں اورنج نہیں پہنچتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ غربت تھی، وہ خاص قسم کے لوگ ہی کھا سکتے تھے. یہ تو میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، کبھی کہ مولانا سے بھی اس دن میری بات ہوئی کہ ہم لوگ خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم جس ملک میں ہر چیز چاہے تھوڑی سی کوانٹٹی بھی لے کر کھا سکتے ہیں. ہاں ہم نے فجی میں دیکھا بہت سارے لوگ بادام نہیں، اخروٹ نہیں جانتے، انجیر نہیں جانتے. سمجھ رہے؟ تو ہم لوگوں کو اللہ نے ایسی نعمتیں دی ہیں، یوں سمجھو دنیا میں جنت جیسی چیز ہے. آپ جو چاہو تھوڑا کچھ بھی خرید کے کھا سکتے ہو. کبھی سوچو اس کے اوپر. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو میوہ ہوتا ہے، جو پھل ہوتا ہے، اس سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک کے پاس ہر وقت ہر ایک نہیں کھا سکتا. اب کسی کے اوپر بہت زیادہ بدن میں گرمی ہو گئی ہے، بہت زیادہ پیاس ہو گئی ہے، تو وہ سوچے گا کہ کوئی ایسا پھل مل جاتا کہ جس سے میرا گلا جوس جیسے لگتا کہ پانی میرے گلے میں پہنچ جاتا. تو یہ اگر آدمی کو گرمی لگ رہی تو وہ کھٹی چیز مانگے گا، تو کھٹی چیز تلاش کرے گا. بعض لوگ وہ ہیں کہ جو میٹھی چیز کو پسند کرتے ہیں پھل کے اندر. تو میوہ غیر متعین ہے، مقرر نہیں ہے. کھجور اور دانا جو اناج ہے وہ تو متعین ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اس کو پھل کے طور پر نہیں کھاتے ہیں. اب مثال کے طور پر یاد رکھنا، اب ہمارے گجرات کی بات کرتا ہوں کہ ہم نے تو کبھی یہ جو کٹہل ہے، کٹہل اس کا سالن میں نے کبھی نہیں کھایا تھا. میں جب وہاں یہ مہاراشٹر کے اندر ایک دفعہ پروگرام کرنے گیا تو راستے میں ایک جگہ ٹرانزٹ تھا، کچھ رکنا تھا، تو انہوں لوگوں نے یہی کٹہل کا سالن بنایا تھا. اور وہ فجی والے کی طرح کاٹا نہیں، وہ چھوٹا چھوٹا نہیں، وہ بڑا بڑا کاٹا تھا جیسے گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں. ہر جگہ کا ایک ماحول ہوتا ہے، ہر جگہ کی ایک یوں کہیے کہ وہ ایک طریقہ ہوتا ہے، پکانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ بعض چیزیں ہم لوگ تو اس کو پھل کے طور پر ہی کھاتے تھے، اور ہم اس کو چمپا کہتے تھے. جو کٹہل ہے نا پکا ہوا، فجی میں بہت کھایا. ہاں بہت کھایا، نہیں بیچارے کچھ لوگوں کو معلوم تھا تو پورا کا پورا ریکے میں تھا تو دے جاتے تھے پورا. کبھی اس کے طور پر کھانا ہمیں سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو کاٹتے وقت دودھ لگ جاتا ہے، اور اس کو کاٹنا بھی ایک کام ہے. خیر، دوسری بات یہ ہے کہ کھجور جو ہے، اکیلا کھجور ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ بہت سارے فائدے وابستہ ہیں. اچھا، فاکہہ جو کہا، فاکہہ تو بعض قسمیں ایسی ہے جیسے کہ شفتالو، آلو بخارا، زرد آلو، وہ ایسی چیز، یہ بھی پھل تو ہے لیکن یہ اتنا زیادہ پاپولر یا اتنا زیادہ یوزفل نہیں جتنا کہ کھجور ہے. سمجھ رہے؟ اور قرآن مجید کے اندر بھی یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے میووں کو لوگ تلاش کریں گے. خیر، اللہ تعالیٰ نے فاکہہ کا ذکر کیا ہے اور بہت سی جگہوں کے اوپر ذکر کیا، نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، فاکہہ ایسے ہی رکھا. اب آپ جس کو کھا رہے ہو فاکہہ کے دو. اور ایک بات اور بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں کیلے کا جو سالن ہوتا ہے، ترکاری، وہ میں نے کوکن میں کھائی تھی.
کبھی نہیں سوچا کہ استاد سے اتنا سنا تھا کہ ہمارے استاد حضرت مولانا سید ذوالفقار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ میں کہتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے کیلے ہوتے ہیں یا ہوں گے، تو بعض طلباء ہنستے تھے کہ ان میں سے ایک طالب علم کینیڈا چلا گیا تو اس نے اتنا بڑا کیلا دیکھا تو اس نے خط لکھا کہ حضرت جو آپ بتاتے تھے وہ تو ہم نے، اب فیجی میں میرے کیلے دیکھے اتنے موٹے موٹے اتنے لمبے، ہاں، اور اس کا جو سالن ترکاری پکاتے ہیں، سوچا نہیں تھا کہ اس کا بھی سالن اس طرح بنتا ہے۔ تو کوکن میں بخاری شریف کا ختم تھا، اپنے استاد کے بطور خادم کے میں گیا تھا تو وہاں پہ کیلے کا سالن کھایا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے میوے کا نام نہیں لیا کہ کون سا میوہ کھائیں گے، درخت کا نام نہیں لیا، کھجور کا نام لیا۔ انگور کے بیل کے مقابلے میں اس کے پھل زیادہ اچھے ہیں، اور کھجور کا درخت انگور کے درخت کے مقابلے میں زیادہ، اس لیے کھجور کے درخت کا نام لائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھجور کے درخت سے جو گونڈ نکلتا ہے، اسی طرح سے کھجور کے درخت کا جو گھابا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے گدر کھجور ہوتا ہے، پختہ تازہ کھجور ہوتی ہے، یہ الگ الگ اوقات کے اندر الگ الگ طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو نام لیا کہ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، ذات الاقمام، اس کے اوپر کور رکھا ہے، وہ کور کے اندر سے کھجور کو نکالا جاتا ہے۔ اب اقمام ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی چیز کو چھپایا جائے اس کو کمن کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر گٹھلی بھی آ جائے گی، اس کے ریشے بھی آ جائیں گے، دھاگا بھی ہوگا، وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، اور کھجور کی ساری چیزیں نفع کی ہیں۔ رسیاں بنتی ہیں، بہت سارے لوگ رسیاں بناتے کھجور کے ذریعے، اسی طرح سے اس کے پتوں کے ذریعے چھپڑ بناتے ہیں اور جھاڑو بناتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اکمام کی جمع، کمن کی جمع ہے، کمن کہتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک برتن بنایا ہے جس کے اندر کھجور رکھا ہوا ہوتا ہے، جب پھل لگتا ہے نا تو وہ ایسے نہیں ہوتا، ایک اس طرح سے پیالے کی طرح ہوتا ہے، بڑا پیالہ، اس کے اندر کھجور، ڈبا جی سمجھ لو، اللہ تعالیٰ اس میں، اب جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اسی طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوگر لائیں گے تو پلاسٹک کی تھیلی میں، لیکن اگر آپ کو سونے کا کچھ انگوٹھیا کو لینا ہوگا اس کے لیے مستقل ڈبیا ہوگی اور اسپیشل چیز ہوگی، جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنی زیادہ حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ خیر، دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، کھجور کا درخت جو کہ غلاف والا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو کھجور کو آپ کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گر جائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تو کہا کہ اس کی ڈالی کو ایسے ہلاؤ تو نہیں۔ اب جو کھجور کو کہا کہ جمع کرنا آسان ہے، ایک جگہ سے پورا ٹوکرا نکال دیا آسانی سے، دوسرے پھلوں کے لیے تو کیا ہوتا ہے، ہلاؤ تو پھر گرتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھجور کا درخت، اس میں اس کو اگر کاٹ دیا جائے تو دوبارہ اگتا نہیں ہے، اگتا نہیں اگتا۔ کھجور کے درخت سے پانی بھی نکلتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ ارے اس کو نیرا کہتے ہیں، منیف، نیرا، نیرا آپ نے، ہاں، وہ سورج نکلنے کے بعد تاڑی بن جاتا ہے، اس میں نشہ ہوتا ہے، ایوب کے علاقے کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہے، اس کے سر کے اوپر ایک مٹکی رکھ دیتے ہیں تو پانی جب چھلکتا ہے اس میں سے تو مٹکی بھر جاتی ہے، اور صبح میں سورج کے نکلنے سے پہلے اگر اس کو پی لیا جائے تو بہت طاقتور چیز ہے، لیکن شوگر والوں کی طبیعت خوش کر دے گا وہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور ہم نے زمین کے اندر میوے بھی ہے اور کھجور کے درخت ہے جو کہ غلاف والے ہیں۔ انگور جو ہوتا ہے، انگور، اس کے اندر کچھ فرق ہے۔ انگور کو بھی آپ پورا خوشہ لے سکتے ہیں، اس کو بھی ہلا نہیں سکتے، ہلا جائیں گے تو پورا یہ ہو جائے گا۔ والحب ذو العصف والریحان، اور دانا جو بھوس والا،
اس کو اللہ تعالیٰ نے دانے کو بھی کیسے رکھا، اسے کھلم کھلا نہیں رکھا، بلکہ اس کو اس طرح سے رکھا کہ آجو بازو جو اس کا جو اللہ تعالیٰ نے کور رکھا ہے اس میں وہ محفوظ رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب وہ 7 سال قحط سالی آنے والی تھی، جوڑا پڑنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے بتلایا تھا کہ دانوں کو اندر ہی رہنے دینا۔ کیوں رہنے دینا؟ وہ اپنی جگہ پہ محفوظ رہتا ہے، جب باہر آ جائے گا تو اس میں سرنگ جلدی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھو حکمتیں ہیں، ہر وہ چیز جو جہاں پیدا ہوئی ہے وہاں دیر تک محفوظ رہ سکتی ہے، جب وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس کے اندر سرنگ جلدی ہے۔ خیر والحب ذو العصف والریحان، آخر میں ریحان جس کے اندر خوشبو کا معنی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہ۔